بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی اور آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ ان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر شاک گزری۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو میری نظروں سے دور کرو، وہ میرے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اور ان کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیاباں میں لے جا کر چھوڑ دو، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہمراہ لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں اب کعبہ مکرمہ ہے، اور اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم جل جلالہ کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ دوران سفر بی بی ہاجرہ نے ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا لے لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیاباں میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں کعبے کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ جب تک مشکیزے میں پانی اور کھجوریں وغیرہ تھی، وقت گزرتا رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کا دودھ پیتے رہے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو چکی تو دودھ بھی اترنا ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھی اور ادھر ادھر نظر اٹھا کر پانی کا نشان دیکھ رہی تھی اور اپنے بچے کو بھی نظر میں رکھتی تھی۔ جب پانی کا نشان معلوم نہ ہوا تو مایوس ہو کر وہاں سے اتری اور برابر والی پہاڑی مروہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بطن وادی میں اپنے دامن کو پکڑ کر جلدی سے گئیں کیونکہ بچہ وہاں سے نظر نہ آتا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ کوئی درندہ بچے کو نہ اٹھا لے۔ جب نشیب سے پہاڑ کی طرف ہموار زمین پر آ گئیں جہاں سے بچہ نظر آتا تھا، پھر دوڑنا موقوف کر دیا۔ جب مروہ پر چڑھی تو اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بہرحال 7 دفعہ اسی طرح چکر لگاتی رہیں اور بے قراری سے ادھر ادھر پھرتی رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جل جلالہ کو ممتا کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ حج میں صفا و مروہ کی 7 بار سعی کرنا حاجیوں پر اسی لیے فرض ہے کہ بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور اضطرابی اور فریاد کو یاد کریں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسی بے چارگی میں پیش کریں کہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ 7ویں دفعہ بی بی ہاجرہ کو مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کر۔ یہ آواز سن کر آپ بچے کے پاس آئیں اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں، پھر اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا اور اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا۔
پھر خدا کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو، یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا، اور خدا اس جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس کے آس پاس برساتی نالے بہا کرتے تھے۔ اتفاقاً جرہم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف سے آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، وہاں پانی ہوگا۔ پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیمہ بچے کے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ سے اجازت چاہی۔ بی بی صاحبہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی اور وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور بھی لوگ وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھ لی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 برس کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کرو۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو قربان کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی۔ پھر دوسری رات بھی ویسے ہی خواب دیکھا، صبح چند گائیں ذبح کی۔ تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش خدا بندی سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے کر جاتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ لے لی اور منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے خدا کی راہ میں قربان کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، خدا کا حکم مجھے قبول ہے، تو خدا کے حکم کی تعمیل کر اور تم مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ ان کے جانے کے بعد شیطان بی بی صاحبہ کے روبرو آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہو گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دینے لگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا کہ تو اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں کیوں ذبح کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک اسماعیل ہے، اگر اس کی جگہ ہزاروں اسماعیل ہوں تو خدا کی راہ میں قربان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے انہیں 3 دفعہ قربان گاہ کی راہ میں حائل ہونے کی کوششیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے ارادے کو پہچان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر شیطان پر برسائے، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے، اور حج پر جانے والے حاجیوں پر بھی یہ سنت فرض ہے۔ جب بھی حاجی خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے شیطان پر کنکریاں برساتے ہیں۔ جب باپ بیٹا دونوں وادی منع میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا تھا، زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ میرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے
ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब्बा जान, मुझे जमीन पर मुंह के बल लटाइएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़िबा ना कर पाए। अब्बा जान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि इन्हें सब्र आ जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माथा चुमा, हाथ पांव बांधे और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंह के बल जमीन पर लटाया। कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी कि छुरी को अच्छी तरह तेज कर लें। फिर छुरी अच्छी तरह तेज की और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर खींची, लेकिन छुरी ने एक बाल भी न काटा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि जल्दी करो कि खुदा के हुक्म में देर ना हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी तेज की, फिर भी कोई बाल ना कटा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को पत्थर पर मारा। छुरी को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दी। छुरी ने कहा, ए इब्राहीम, मैं तेरा हुक्म मानूं या तेरे रब का? तू कहता है कि काट और तेरा रब कहता है कि ना काट। इतने में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये जन्नत से मेंढा ले जाओ और खलीलुल्लाह पीछे हटने वाला नहीं है और इस मेंढे की कुर्बानी करो। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लेकर आए और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर मेंढे को रख दिया और अब छुरी को चलने की इजाजत दी और छुरी चल गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पर गर्म खून महसूस किया तो बेसाख्ता आपकी जबान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ खड़े थे और उनकी जगह दुम्बा कुर्बान हो चुका था। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ये दुम्बा 40 साल तक जन्नत में चरता रहा। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत का दुम्बा लेकर हाजिर हुए, फिर पहाड़ से अल्लाहु अकबर की आवाज आई तो खलीलुल्लाह ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबरु। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबरु वलिल्लाहिल हम्दु। अब ये तकबीरें पिछलों पर वाजिब हो गईं। यही वो कुर्बानी है जिसे ता क़यामत उम्मत मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। मोहतरम सामईन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।